لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروا قتلهم الله النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، منافقین کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں آپ کے بارے میں. یہ جو کہتے ہیں قسم اٹھا کر کے آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی دل کی بات یہ نہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا. ان کے اس طرح بدبخت ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو ایمان قبول کی، یعنی ایمان کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے مومن ہونے کی مدعی ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ثم کفروا، باوجود کہ مدعی تھے اس بات کی کہ ہم اہل ایمان ہیں، ثم کفروا، پھر انہوں نے دل کے اندر کفر کیا، نفاق پسند کی. تو ان کے یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا ناگوار ہوا کہ طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی کہ اب ہدایت ان کے دلوں میں سرایت نہیں کرتی. ان کی بدنصیبی دیکھ لیجیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، آپ کے مجالس میں آتے تھے، لیکن بند دل و دماغ کے ساتھ آتے اور اسی طرح مقفل دل و دماغ کے ساتھ، تالا لگائے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ چلے گئے. فہمنا ہے کچھ پلے نہیں پڑتا، کچھ سمجھ نہیں. اور ان کے اپنی جسامات، ان کے حلیہ، چند ایک نکات عجیب و غریب کے یہاں ہیں. یہ دیکھ لیجئے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کے ڈیل ڈول، قد کاٹ، یہ جب آپ دیکھیں گے تعجب، آپ کو عجیب لگے گی. اتنے اچھے قد کاٹ میں، اچھی قامت میں، اچھے حلیے میں، اچھے انداز میں، صاف ستھرے، منقش، پاکیزہ بظاہر جسمانی طور پر، کپڑوں کی طور پر. اور آپ کے ان کے ساتھ سلوک بھی دیکھ لیجئے. ان یقولوا تسمع لقولہم، اگر یہ کوئی بات کرنا چاہیں آپ سے تو آپ توجہ کے ساتھ منہمک ہو کر ان کی بات سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت چرب زبانی کے ساتھ، میٹھے زبان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی اس میٹھی، ان کی ان میٹھی باتوں میں دراصل حقیقت زہر موجود ہوتا ہے. جو کہتے ہیں آپ سماعت کریں، لیکن آپ کے مجمع مبارک میں ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ دیکھ لینا. ان کی اصل حقیقت یہ ہے کأنہم خشب مسندہ،
ان کی مثال ان بڑی لکڑیوں کی طرح ہے، بڑے بڑے ٹال، تناور قسم کے درختوں کے تنے جو کاٹ کر کے سوکھ گئے ہیں، ان کی مثال اسی طرح ہے کہ دیوار کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، یا جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس طرح کی ایک بہت بڑی سوکھی لکڑی سے، جس طرح کتنے بھی بارش برسے، کتنے بھی رحمتیں نازل ہوں، زمین اور آسمان دونوں میں کتنے بھی خیر و برکات آئیں، ان لکڑیوں سے آپ کو کبھی کوئی ثمرہ نہیں ملے گا، یہ اگیں گے نہیں، ان کے پتے نہیں آئیں گے، ٹہنیاں نہیں آئیں گی، ثمرات نہیں آئیں گی، سایہ نہیں آئے گا۔ تو اس طرح ان لوگوں سے بھی کوئی خیر کا موقع نہیں آئے گا، اسی طرح پڑے رہیں گے، آتے رہیں گے اور اسی طرح آتے جائیں گے۔ یہ ان کی عظمت ہے، اور ایک کیفیت ان کے دل کے اندر بھی موجود ہے۔ جو کیفیت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر ایک آیت جو نازل ہوتی ہے اس کو ایک مصیبت سمجھ لیتے ہیں یہ، کیونکہ ہمیشہ اس خوف میں ڈرے رہتے ہیں کہ ہماری نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی جائے، آج ہے، کل ہے، پرسوں ترسوں ہے، ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا کہ یہ لوگ فلان 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 یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، تو ان کو بھی یہ خطرہ ہمیشہ کھاتا جاتا ہے، اور یہ خطرہ ہمیشہ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے، ان کے سروں پر سوار ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے کہ ہم العدو، اصل دشمن بھی، کیونکہ یہ سانپ ہے جو آستین میں پلے، ہم العدو فاحذر، ان سے ہوشیار، اپنے راز ان کو مت دیجیے، اپنے پلاننگ ان کے سامنے مت کھول دیجیے، ان کو دشمن سمجھ لیجیے، اور جس طرح حکمت عملی کے ساتھ آپ نے ان کو کور کر رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اسی طرح لیکن ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اور جس کی ان کو ڈر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دی جائے کہ ان کو پکڑو، ان کی گردنیں اڑاؤ، ان کے مال غارت کرو، غنیمت میں لے لو۔ تو یہ دن بھی آنے والے تھے، تو ان کو خوف لاحق تھا، تو ہم العدو فاحذر، ان سے احتیاط کر لیجیے، قاتلہم اللہ، اور آخر میں ان کے پیچھے لعنت بھی بھیج دیں، اللہ کی لعنت ہے۔ انا یؤفکون، کہاں جا رہے ہیں، پلٹ کے کہاں جا رہے ہیں، پلٹ کے لوگوں کو کس طرف کی رستے دکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تباہی کا انتخاب کیا ہے۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دن قریب ہیں، اور وہ دن آنے والے ہیں کہ ان کی حیثیت منافقین کی حیثیت اور یہودیوں اور کفار اور مشرکین کی حیثیت ایک، جو اسلام میں آئیں گے تو آئیں گے، نہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ کی جائے گی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے ذخیرہ خیر بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ